ویلکم ٹو ایزی لائف وائس چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کریں۔ جس کو نیکی کر کے خوشی ہوئی اور برائی کر کے پریشانی ہوئی وہی سچا مومن ہے۔ حد سے زیادہ اور بھدے مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ محتاط رہیں۔ مشکلیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ جب بات آپ کی عزت نفس پر پہنچ جائے تو چاہے کتنا بھی گہرا تعلق ہو ٹھوکر مار دینی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ گھڑی کو نہ دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کرتی ہے، یعنی چلتے رہو۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے۔ ہر رشتے کی قدر کریں اور خوب کریں، آخر ایک ایک کر کے سب نے ہی چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، لوگ رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بحث نہیں چھوڑتے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو وہ اپنے بڑوں کے، اپنے والدین کی عزت کرے۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس کے گزرنے کا انتظار کیا جائے۔ اپنی خواہشات کو کبھی اپنے قدموں سے آگے مت نکلنے دینا۔ جو مل جائے اس پر شکر ادا کریں اور جو چھن جائے اس پر افسوس نہ کریں بلکہ صبر کریں۔ یہ مت سوچیں کہ ہم بہت نیک ہیں، بلکہ ہم صرف اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اکثر بار یہ اچھا لگتا ہے کہ سب کچھ جان کر بھی انجان بنے رہنا اور دوسرے شخص کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہم کو بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ آپ کے مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے حد درجہ بہتر ہے۔ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی جو برا کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن کچھ کرتے نہیں۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل ہونے سے بچا سکتی ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ جبکہ وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا
اور دل کو قابو میں رکھنا یہی اصل مردانگی ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ساری زندگی یوں ہی ہنستے مسکراتے خوش ہی رہیں گے؟ بس وقت کے الٹے چکر کا کھیل ہے۔ آپ کی باری بھی زیادہ دور نہیں، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنا کیا بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، اس لیے اچھے وقت میں کچھ ایسا برا مت کرو کہ برے وقت میں اچھے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ دوستی کرنا اتنا ہی آسان ہے جیسے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے پانی پر پانی لکھنا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ غصہ کے وقت دماغ تب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب سامنے والا غریب اور کمزور نظر آتا ہے۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو: نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے تکلیف دہ ہو، بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو، بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے، اور دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو۔ زبانہ دوست ہو جائے تو بہت محتاط ہو جانا کہ اس کا رنگ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کوئی جب خواب دیکھو تو اسے فوراً بھلا دینا کہ نیند کے ٹوٹ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔